بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم UGC نیٹ کا جو امتحان ہوا تھا 2 سپٹمبر کا، اس کا آفیشیل آنسر کی آ چکا ہے، تو اسی کو اس کلاس میں ہم تجزیہ کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا پہلا، بی اور سی۔ وہ صنم جب سو بسا دید اے حیران میں آ، یہ شعر کا مصرع جو ہے ولی دکنی صاحب کا ہے، اور وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، یہ شعر کا مصرع فانی بدا یونی کا ہے۔ اور یہاں جو اے میں دیا گیا ہے، وا حسرتا کے یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، تو یہ مومن کا نہیں ہے بلکہ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اور یہ جو ڈی میں دیا گیا ہے، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، تو یہ جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا ہے میرے خیال سے، سوری جگر مراد آبادی کا ہے، ٹھیک ہے۔ دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، اصغر گنڈوی کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن جو ہے آپ کا بی اور سی پہلا درست ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوست، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کا، اور صوتیات اور فونیمیات اقتدار حسین کی تصانیف، یعنی کہ اے اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا پہلا۔ یہاں جو دیا گیا ہے اردو لسانیات، تو اردو لسانیات جو ہے یہ گیان چند جین کی نہیں ہے، بلکہ اردو لسانیات جو ہے یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ تو شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گوپی چند نارنگ نے بھی جو ہے اسی عنوان سے کتاب لکھا ہے، یاد رکھیے گا، اردو لسانیات کے عنوان سے گوپی چند نارنگ نے بھی کتاب لکھا ہے۔ اور یہاں جو کتاب دیا گیا ہے اردو کی لسانی تشکیل، تو یہ سہیل بخاری کی نہیں ہے بلکہ یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو ہے سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور ڈی پہلا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 53 کا جو صحیح جواب تھا وہ ہے تیسرا، اے اور سی۔ شیخ بہاؤالدین غواثی کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال گولکنڈہ میں لکھی گئی، اور ملا نصرتی کی مثنوی علی نامہ ایک تاریخی مثنوی ہے۔ اور یہاں ڈی میں کہا گیا ہے کہ ملا نصرتی کی دوسری مثنوی گلشن عشق بھی تاریخی ہے، بلکہ نہیں، یہ تاریخی نہیں ہے، یہ عشقیہ مثنوی ہے، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ صحیح جوڑ کی ان میں سے نشاندہی کرنی تھی دوستو، تو اس کا جو صحیح جوڑ کا جواب آپشن جو ہے وہ دوسرا ہو جائے گا، آتش بلند دل کا نہ تھی ورنہ ایک، سوری سوال نمبر 54 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیو آپ کا پہلا، دوسرا نہیں ہوگا، پہلا ہو جائے گا، کریکٹ کر لیجیے گا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یہ شعر میر تقی میر کا ہے، اور خیرت کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خیرت حضرت معانی کے شعر کا مصرع ہے۔ اور سنا ہے رنگ زمانہ کا اعتبار نہیں، یہ گانا چنگیزی کا شعر کا مصرع ہے۔ اور دنیا میں حال آمد رفتے بشر نہ پوچھ، یہ فانی بدایونی کے شعر کا مصرع ہے، تو اس اعتبار سے پہلا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 55 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا یادیں سجاد ظہیر کا، اور چھٹا دریا فکر تونسی کا۔
لبیک جو ہے یہ جگن ناتھ آزاد کا نہیں ہے، ممتاز مفتی کا سفر نامہ ہے، اور پودے جو ہے یہ کرشن چندر کا رپورتاز کا مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے سی ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن جو ہے آپ کا اے اور بی پہلا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 56 میں پوچھا گیا تھا کہ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے پہلے اپنا دیوان بے اعتبار حروف تہجی ترتیب دیا تھا؟ جی تو وہ ہو جائے گا اس کا صحیح جواب قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ ہیں، ٹھیک ہے، صحیح جواب جو ہے اس کا چوتھا ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا اے اور بی۔ دیکھیے، فونیمیات میں کسی زبان کی ہم آوازوں کو معلوم کرنے کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور صوتیات میں آوازوں کے بیان کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا اے اور بی دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ہمارا دوسرا بی اور سی۔ فضلی نے کربل کا تھا یا دے مجلس کو روضۃ الشہداء کا ترجمہ کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب پہلا ہوگا اے اور بی۔ کربل کا تھا محمد شاہ بادشاہ دہلی کے زمانے میں تصنیف کی ہوئی ہے، اور فضلی نے کربل کا تھا یا دے مجلس کو روضۃ الشہداء کا ترجمہ کہا ہے۔ اے اور بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا۔ صحیح جواب جو ہے دوستو اس کا پہلا ہوگا اے اور بی۔ سوال نمبر 59 ہے، وہی 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ چوتھا ہے، اے اور سی۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا ایک اہم کردار مدن ہے، اور راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں افسانہ لمبی لڑکی بھی شامل ہے۔ یہ درست ہے، اے اور سی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ یوکلپٹس جو ہے اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے، بلکہ یوکلپٹس بھی شامل ہے۔ ٹوٹل اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اے اور سی چوتھا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب پوچھا گیا تھا دوستو۔ تو تاریخ اشاعت کے اعتبار سے جو صحیح ترتیب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ سب سے پہلے یہاں اندر صبا ہے، 1855 عیسوی میں شائع ہوا، 1855 عیسوی میں شائع ہوا اندر صبا۔ اس کے بعد ہے یہودی کی لڑکی، 1911 عیسوی میں شائع ہوا۔ پھر آتا ہے انارکلی جو 1932 عیسوی میں شائع ہوا، اور پھر ڈرامہ ضحاک عصری ادب میں 1977 عیسوی کو، اور کتابی شکل میں 1980 عیسوی کو شائع ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غبار خاطر کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، غبار خاطر کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے محمد اجمل خان ہیں، اور انہوں نے جو مرتب کیا تھا وہ 1946 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اور دوسری بار مالک رام نے مرتب کیا تھا۔ تو مالک رام کا مرتب کیا ہوا 1947 عیسوی میں شائع ہوا ہے، تو دونوں کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے محمد اجمل خان نے مرتب کیا تھا، اور اس کے بعد مالک رام نے۔ تو پہلی مرتبہ پوچھا گیا تھا تو محمد اجمل خان، اس کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ کس ناول کے پہلے باب کا عنوان پریوں کا غول ہے؟ جی اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب فردوس بری ہو جائے گا، دوسرا۔ خواجہ امان دہلوی کی ترجمہ شدہ بستان خیال کی پہلی جلد حدائق الانظار پر کس نے دیباچہ قلم بند کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل اور ارتقاء سے متعلق بحث کی جاتی ہے؟ تو وہ ہو جائے گا آپ کا لسانیات۔ سوال نمبر 64 کا صحیح جواب دوسرا ہوگا۔ دو صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی تھی دوستوں، تو 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ پہلا تو یہ صحیح ہو جائے گا، ترقی پسند تحریک کے پہلے مینیفیسٹو پر دستخط کرنے والوں میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر شامل تھے۔ ٹوٹل 6 لوگوں نے دستخط کیا تھا، اور 5 لوگ کون تھے اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور اکتوبر 1945 عیسوی میں ترقی پسند کانفرنس حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی۔ ٹوٹل 8
کانفرنس ہوئی تھی، اور پہلا جو ہے ہوا تھا 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں، اور 1945 عیسوی میں حیدرآباد میں یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اے اور سی آپ کا جو رائٹ آپشن ہے اس کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اور دوستوں یہاں دیا گیا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، کہا گیا کہ عزیز احمد کی تصنیف ہے، یہ عزیز احمد کی نہیں ہے۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک یہ کتاب ہے، ہاں یہ کتاب جو ہے اردو میں ترقی پسند تحریک ہاں خلیل الرحمن اعظمی کی ہے، ٹھیک ہے، خلیل الرحمن اعظمی صاحب کی کتاب ہے۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، یاد رکھیے گا خلیل الرحمن اعظمی کی ہے، نہ کہ عزیز احمد کی، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بی غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے گا سجاد ظہیر کی صدارت میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، تو سجاد ظہیر کی نہیں بلکہ منشی پریم چند کی صدارت میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی کلکتہ میں، لکھنؤ میں، تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا اے اور سی ہو جائے گا تیسرا آپشن۔ اب جو یہاں ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ 6 لوگوں نے دستخط کیا تھا، تو پہلے جو ہے کون تھے، تو یاد رکھیے گا دوستو پہلا نام آتا ہے ملک راج آنند، ٹھیک ہے، محمد دین تاثیر بھی ہیں، تو ٹوٹل جو 6 لوگ ہیں، تو ملک راج آنند کا بھی نام آتا ہے، ملک راج آنند، ٹھیک ہے، ملک راج آنند۔ اس کے علاوہ جو ہے سجاد ظہیر کا بھی نام آتا ہے، سجاد ظہیر، اور جیوتی گھوش، ڈاکٹر جیوتی گھوش کا بھی نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر کے ایس بھٹ کا نام آتا ہے، اور دوستو اس کے علاوہ جو ہے ایس سنہا کا نام آتا ہے، ایس سنہا کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر، یعنی ٹوٹل یہ 6 لوگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تیسرا اس کا صحیح جواب تھا اے اور سی۔ سوال نمبر 66 ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز کون تھی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا دیلا آرام۔ بمبئی سے بھوپال تک کس کے روپرتاس کا نام ہے؟ تو یہ عصمت چغتائی کا ہے، چوتھا اس کا صحیح جواب ہے۔ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے، اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے، یہ مشہور قول جو ہے مغربی نقاد افلاطون کا ہے، ٹھیک ہے، مغربی ادیب افلاطون کا یہ قول ہے، شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے، اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے، بقول افلاطون۔ اس کا صحیح جواب افلاطون ہو جائے گا پہلا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، میں کتاب دل میں حال غم لکھتا رہا، ہر ورق ایک باب تاریخ جہاں بنتا گیا، یہ شعر کن کا ہے دوستو؟ تو یہ شعر آیا ہے گل نغمہ میں، اور گل نغمہ آپ کو معلوم ہوگا فراق گورکھ پوری کا ہے، صحیح جواب اس کا دوسرا ہوگا۔ سوال نمبر 70 ہے، قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دو آبا کی کھڑی بولی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی، یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ چوتھا ہو جائے گا، مسعود حسین خان۔ سورج نے دیا اپنے شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام، یہ مصرع علامہ اقبال کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو شعاعوں میں، دوسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ تاریخی وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب پوچھا گیا تھا دوستو، تو تاریخی اعتبار سے صحیح ترتیب جو ہے پہلا ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو، اس کے بعد اے میں خواجہ احمد عباس کی 1987 عیسوی کو، اس کے بعد سی میں ہے عصمت چغتائی جن کی وفات 1991 عیسوی کو ہوتی ہے، اور بی میں ہے قرۃ العین حیدر جن کی وفات 2007 عیسوی کو ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم حصہ چہارم کتنے فصلوں میں منقسم ہیں؟ تو حصہ چہارم کا جو فصل ہے وہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ کس شہر سے جاری ہوا؟ تو یہ دوستو کلکتہ سے جاری ہوا تھا، اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہے۔ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی کس مثنوی میں شامل ہے؟ تو یہ گلزار نسیم میں یہ عنوان آیا ہے، ٹھیک ہے، حکایت نصیحت گری، صحیح جواب تیسرا گلزار نسیم ہو جائے گا۔ تاریخی وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب پوچھا گیا تھا، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو
پہلا ہو جائے گا. کیسے ہوگا اب یہاں دیکھ لیتے ہیں. ڈی چونکہ وفات کے اعتبار سے پوچھا گیا تو 1972 میں وفات احتشام حسین کی ہوئی ہے. اس کے بعد بی ہے کلیم الدین وفات جو ہے 1983 عیسوی کو ہوئی ہے. پھر سی میں ہے شمشیر رحمان فاروقی جن کی وفات 2020 کو ہوئی ہے اور گوپی چند رنگ کی 2022 عیسوی کو. تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 77 ہے. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی تھی. دیکھیں بستانی خیال کا سب سے پہلے ترجمہ علامہ علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے کیا تھا. بی اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا. مرزا غالب کے بھتیجے خواجہ امان دہلوی نے فارسی بستانی خیال کا اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو یہ ہاں خواجہ امان دہلوی نے فارسی کے بستانی خیال کا اردو ترجمہ جو ہے ہاں یہ صحیح ہے. بی اور سی اس کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دوستوں اس کا صحیح جواب جو ہے پہلا ہے. 1908 عیسوی میں پیدائش ہے مخدوم محی الدین کی. اس کے بعد سے ڈی میں ہے نون میم راشد جن کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی ہے. پھر سی میں ہے میرا جی جن کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اور اختر الایمان کی 1915. تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہے. ناول اور ان کے کرداروں کی روشنی میں صحیح جوڑ کے یہاں نشاندہی کرنی ہے دوستو. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ پہلا ہے. امراؤ جان آدا کا کردار ہو جائے گا بسم اللہ. اور ایک چادر میلی سی کا ہو جائے گا طلوع کا. ناول فائر ایریا کا سہدیو یہ تو بہت مشہور ہے. سہدیو یہ سمجھ لیجیے یو جی سی کا فیوریٹ ہے. اکثر اسے سوال بنتا ہے کبھی زمرے میں کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ. تو اس طریقے سے سوال بنتا ہے. سہدیو سے ہمیشہ سوال آتا ہے تو یاد رکھیے گا. اور توبۃ النصوح کا ہو جائے گا دوستوں آپ کا نعیمہ. نعیمہ بھی بہت مشہور کردار ہے ناول توبۃ النصوح کا. چلیے تو سوال نمبر 79 کا صحیح جواب کا پہلا ہو جائے گا. انشائیہ اور انشائیہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی تھی دوستو. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا. کنہیا لال کپور کا ہو جائے گا چینی شاعر. احمد جمال پاشا کا ہو جائے گا احمد جمال پاشا کا ہو جائے گا کفور کفن. اور رشید احمد صدیقی کا ہو جائے گا وکیل صاحب. اور مشتاق احمد یوسفی کا گھر میں آنا مرغیوں کا. چوتھا اس کا صحیح جواب ہے. چمن میں ہے یا درختان سبز پر جوبن کے زہر کھاتے ہیں سبزان خطہ کشمیر. یہ شعر کس قصیدہ گو کا ہے؟ تو یہ شعر ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق صاحب کا. دوسرا اس کا صحیح جواب ہے. چلیے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا تھا دوستو. تو صحیح ترتیب اس کا تیسرا ہو جائے گا بی. دیکھیے سب سے پہلے جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرکار کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوتی ہے. اس کے بعد مرزا ہادی رسوا کی 1958 عیسوی کو ہوتی ہے. 1858 عیسوی کو ہوتی ہے. پھر جو ہے عبدالحلیم شرح صاحب کی 1860 عیسوی کو ہوتی ہے اور منشی پریم چند کی 1880. تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال نظم اور شاعر کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے. تو نظم اور شاعر کے اعتبار سے آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا. بازیابی یہ کن کا ہے؟ شفیق فاطمہ شعرا کی. حویلی کن کا ہے؟ تو یہ مخدوم محی الدین کا ہے. اور جنگل کی شہزادی جوش ملی آبادی کا. دربار دہلی اکبر الہ آبادی کا. اگلا سوال قیام کے اعتبار سے صحیح ترتیب یہاں بتانا ہے. صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستوں دوسرا ہو جائے گا. پہلے ہو جائے گا آپ کا فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی. اور اس کے بعد ہو جائے گا دہلی کالج. پھر ہو جائے گا آپ کا ایم یو کالج. اور آخر میں 1917 دارالترجمہ ہو جائے گا سی میں. تو صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز اس شعر کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے.
جی تو اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، یہ شعر ہے میر تقی میر کا، یاد رکھیے گا، جانے کہ نہیں شور سخن میرے ہرگز، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا تھا دوستو، تو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا جو ہے پہلا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، اور محمود شیرانی کی 1880 عیسوی کو ہوتی ہے۔ پھر جو ہے سی میں ہے سید سلیمان ندوی، ان کی پیدائش 1884 عیسوی کو، اور نصیر الدین ہاشمی کی 1895، یعنی پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ لچھو رانی کا کردار غیاث احمد گدی کے کس افسانے میں آیا ہے؟ تو پہیا، افسانہ پہیا میں جو ہے لچھو رانی کا کردار آیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو دو صحیح زمرہ آپ کا سی اور ڈی ہو جائے گا۔ کولمبس کے دیس میں یوسف ناظم کا ہو جائے گا، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا ہو جائے گا۔ چلنا ہے تو چین کو چلیے، یہ کن کا ہے؟ تو یہ ابن انشا کا ہے، مجتبیٰ حسین کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا سی اور ڈی ہو جائے گا دوسرا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے دوستو۔ تو صحیح جواب تیسرا ہے اس سوال کا۔ ہاں، ڈرامہ ضحاک کے یہ سبھی کردار ہیں، اور یہاں میں ضحاک جو ہے یہ کیا رہتا ہے؟ تو یہ فوجی افسر ہوتا ہے، اور نوشابہ جو ہے یہ رقاصہ ہوتی ہے، فریدو یہ شاعر ہوتا ہے، اور وزیر اعظم یہ راہب ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 90 ہے، اگر آپ کاشتکاری کے اصولوں سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ اردو میں اصول تنقید کی ترتیب اور تشریح ابھی تک نہیں ہوئی، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جی ساتھی، تو یہ خیال ہے کلیم الدین احمد کا، صحیح جواب اس کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب پوچھا گیا ہے دوستو، تو تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب دوسرا ہو جائے گا۔ سی میں دیکھیے شاد عظیم آبادی کی وفات 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے بی میں ہے فانی بدایونی کی، تو ان کی وفات 1941 عیسوی کو ہوئی ہے۔ پھر جو ہے اے میں ہے حضرت موہانی، ان کی وفات 1951، اور یگانہ چنگیزی کی 1956 ہو جائے گا۔ تو صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے یہاں پوچھا گیا ہے دوستو، تو تاریخ اشاعت کے اعتبار سے آپ کا چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے سی ہے، یعنی آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب 1880 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ پھر بی آتا ہے، تو بی مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ پھر اے ہے تو موازنہ انیس دبیر شبلی کی، یہ 1907 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور اردو تنقید پر ایک نظر یہ 1942 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین کا یہ کب شائع ہوئی ہے؟ تو 1942۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے چوتھا اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی تھی یہاں۔ تو اشرف صبوحی کی خاکوں کا مجموعہ دلی کے چند عجیب ہستیاں، یہ درست ہیں، اور رشید احمد صدیقی کی خاکوں کا مجموعہ ہم نفسانے رفتہ، یہ بھی درست ہے۔ دیکھیے اردو ادب میں خاکہ نگاری، یہ کتاب شمیم حنفی کی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صابرہ سعید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری شمیم حنفی کی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر صابرہ سعید کی ہے، اور آزادی کے بعد دہلی میں خاکہ نگاری یہ پروفیسر شمیم حنفی کی کتاب ہے۔ آزادی کے بعد دہلی میں خاکہ نگاری پروفیسر شمیم حنفی کی ہے، نہ کہ ڈاکٹر صابرہ کے۔ تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا پہلا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس میں بھی دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے دوستو، تو دو صحیح جو زمرہ ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اے اور بی۔ تاثراتی تنقید میں والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے، اور مارکسی تنقید سے تنقید کا وہ دبستان مراد ہے جو کارل مارکس کے نظریات کا علمبردار ہے۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو یہاں پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے، یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ تاریخ اشاعت کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب پوچھا گیا ہے،
جی یہاں دیکھیے گا دوستوں، تاریخی اشاعت کے اعتبار سے، اگر تاریخی اشاعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہوگا، بلکہ یہاں ہونا چاہیے تھا تاریخی تصنیف کے اعتبار سے. تو تاریخی تصنیف کے اعتبار سے NTA اس کا چوتھا صحیح جواب مانا ہے. دیکھیے سب سے پہلے بی میں ہے صبرس 1635 عیسوی میں شائع ہوئی، 1635 عیسوی میں ملا وجی نے اسے لکھا تھا. 1635 عیسوی میں صبرس کو 1635 عیسوی میں ملا وجی نے لکھا تھا. اس کے بعد آتا ہے ڈی میں کربل کتھا. تو کربل کتھا کو فضلی نے 1732-33 میں تحریر کیا ہے. اور پھر آتا ہے اے میں باغ و بہار، اسے میر امن نے 1802 عیسوی میں تحریر کیا ہے. پھر فسانہ عجائب 1824 رجب علی بیگ سرور نے اسے لکھا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں چوتھا صحیح جواب بتایا گیا ہے. اگر آپ اس کی سبھی کی سن اشاعت کے بارے میں بات کریں تو دیکھیے باغ و بہار کی سن اشاعت 1804 عیسوی میں ہوئی ہے. صبرس کو مولوی عبدالحق نے 1938 عیسوی میں شائع کیا ہے. فسانہ عجائب 1843 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی. اور کربل کتھا کو جو ہے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے 1961 عیسوی میں شائع کیا تھا، یاد رکھیے گا. اور مختار الدین اور مالک رام نے جدید اصولوں کے تحت جو ہے کربل کتھا کو 1965 عیسوی میں شائع کیا تھا. تو 1965 عیسوی میں مالک رام اور مختار الدین نے جو ہے اسے ترتیب دے کر جدید اصولوں کے ترتیب سے جو ہے اسے شائع کیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو ہے خواجہ احمد فاروقی نے اسے 1961 عیسوی میں شائع کیا تھا. تو اگر اشاعت کے اعتبار سے اگر دیکھیے گا تو سب سے پہلے باغ و بہار آتا ہے 1804. تو اے یہاں پہلے میں کہیں نہیں دیا گیا، تو اس اعتبار سے یہاں صحیح جواب نہیں ہوگا. اگر آپشن کے حساب سے، اگر کوشچن کے حساب سے اگر دیکھیے گا تو یہاں آپ کا چوتھا ہی درست جواب ہوگا، اور NTA بھی اسے صحیح جواب مانا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب یہاں بتانا تھا دوستو. تو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا دوسرا ہو جائے گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولوی عبدالحق کی، 1870 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. پھر ڈی میں آتا ہے قاضی عبدالودود کی 1896. پھر آپ کا آتا ہے اے میں امتیاز علی عرشی کی 1904 عیسوی. اور پھر گیان چند جین کا ہو جائے گا 1923. صحیح جواب آپ کا دوسرا کریکٹ ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. اس میں بھی دو صحیح زمرہ ہے اور دو غلط. دو صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے. تو دو صحیح جو زمرہ ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا بی اور سی. ڈرامہ زحاق پہلی بار عصری ادب میں جنوری اپریل 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا. اور محمد حسن کے مطابق زحاق کی کہانی نئی نہیں ہے. زحاق کا پورا قصہ جو ہے فردوسی کے شاہنامہ میں موجود ہے، یعنی اسی سے اخذ کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور سی رائٹ آپشن دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آج کل میں یہ شائع نہیں ہوا ہے، عصری ادب میں ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہاں کہا گیا ڈی میں قدم راؤ پدم راؤ، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے. فردوسی کے شاہنامہ سے اخذ کیا گیا ہے ڈرامہ زحاق. تو اس اعتبار سے بی سی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا. چلیے سوال نمبر 99 ہے، اردو اخبار ہمدرد کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا. محمد علی جوہر صاحب نے اسے جاری کیا تھا، اردو ہمدرد کو. چلیے خدا کی صنعت کس کی نظم ہے؟ تو خدا کی صنعت یہ ہے اسماعیل میرٹھی. اس کا صحیح جواب تیسرا ہوگا. ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط. تو دو صحیح زمرہ جو ہو جائے گا، یہاں دیکھیے غالب جو ہے سلجوقی ترکوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا مہر نمروز جو ہے غالب کی یہ تصنیف ہے مہر نمروز. بی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہوگا. غالب کے بعد آپ کو معلوم ہوگا 1869 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، 1870 نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا. چلیے بی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہے صحیح جواب. تاریخی اشاعت کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا ہے دوستو. تاریخ پیدائش کے اعتبار سے، تو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے تیسرا. سب سے پہلے سی میں ہے محمد رفیع سودا کی 1712 عیسوی کو ہوتی ہے. اور پھر بعد دیا گیا ہے بی، تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کی 1789 عیسوی کو ہوتی ہے. اور پھر یہ اے غالب کی 1797 عیسوی کو ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جمیل مظہری کی 1905. تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب جو ہے تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. صحیح جوڑ ان میں سے بتانا ہے کون سا ہے دوستو. تو صحیح جوڑ تیسرا اس کا صحیح جواب ہے. دیکھ حیدر بخش حیدری کی کتاب ہو جائے گا گلزار دانش. اور شیر علی افسوس کا کتاب ہو جائے گا باغ اردو. مرزا علی لطف کا ہو جائے گا گلشن ہند. اور کاظم علی جواں کا ہو جائے گا شکن تالا. ٹھیک ہے، تو رائٹ آپشن آپ کا اس کا صحیح
تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے یہاں صحیح جواب پوچھا گیا تھا، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا آپ کا یہاں، اور سر سید احمد نہیں، چوتھا اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا دوستو، معاف کیجیے گا، اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ سر سید احمد خان اور ان کا عہد، یہ کتاب ہے ثریا حسین کی، اور ثریا حسین کی یہ کتاب ہے سر سید احمد خان اور ان کا عہد، اور مطالعہ سر سید احمد خان یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہو جائے گا عبدالحق کا، مطالعہ سر سید احمد خان۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا یہ کتاب ہے سید عبداللہ کا۔ سید احمد خان یہ کتاب ہے خلیق احمد نظامی کی، تو اس اعتبار سے آپ کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، مثنوی اور مثنوی نگاروں کے اعتبار سے صحیح جوڑ بتانا ہے دوستو جی۔ تو چندر بدن و مہیار یہ کن کا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا مرزا محمد مقیمی کی، اور حشت بہشت یہ ملک خوشنود کی ہو جائے گا، پھول بند ابن نشاطی اور طوطی نامہ غواسی کی، شیخ بہاؤالدین غواسی کی طوطی نامہ ہو جائے گا۔ صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا اہم مقصد کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے انگریزی سے اردو میں کتابوں کو ترجمہ کرنا، پہلا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ داستان اور ان کے کرداروں کے روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کرنی تھی دوستو، تو دوسرا اس کا صحیح جواب تھا صبرس جو ہے اس کا کردار نظر ہو جائے گا، اور فسن عجائب کا انجمن آرا، بستانی خیال کا ملکہ شمس تاجدار، اور رانی کیت کی کہانی کا کنور او دے بان، صحیح جواب اس کا دوسرا ہو جائے گا۔ منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ احمد علی خان یکتا کا تذکرہ دستور الفصاحت کو یاد رکھیے گا امتیاز علی خان عرشی نے جو ہے ترتیب دیا ہے۔ اگلا سوال، سن اشاعت کے اعتبار سے یہاں پوچھا گیا ہے، ماہنامہ اور رسالہ دیا گیا ہے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ پہلا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اردو معلّہ حضرت معانی نے 1911 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور اس کے بعد سے سی میں ہے ساقی۔ تو ساقی جو ہے دوستوں، یہ جو ہے ساقی یہ ماہنامہ جو ہے شاہد احمد دہلوی نے اسے 1930 عیسوی میں شائع کیا تھا، ٹھیک ہے، ماہنامہ تھا یہ، اور اس کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد سے ڈی سی، اس کے بعد سے آپ کا آتا ہے بی صبرس، جی ٹھیک ہے۔ صبرس جو ہے یہ 2012 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا حیدرآباد سے، ٹھیک ہے، اور ماہنامہ آج کل جو ہے یہ مجتبیٰ حسین نے اسے 2019 عیسوی میں شائع کیا تھا، مجتبیٰ حسین رسالہ آج کل، تو اس اعتبار سے پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کل کو جو ہے مجتبیٰ حسین نے جو ہے دہلی سے جو ہے اسے شائع کیا تھا 2019 عیسوی میں، یہ ماہنامہ تھا آج کل۔ چلیے اگلا سوال، ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو ابھی اس کے بغیر، لیجئے بیچ میں پھر دیدہ تر آ گئے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو دوستو یہ شعر ہے عرفان صدیقی صاحب کا، عرفان صدیقی صاحب کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایک ذرا تہران تک کس کا سفر نامہ ہے؟ تو ایک ذرا تہران تک یہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے، ایک ذرا تہران تک، سوال کا صحیح جواب تیسرا ہے۔ عہد عباسی میں تنقید و تذکرہ سے متعلق ابتدائی کتابوں میں شامل الشعر و شعراء کے مصنف ابن قتیبہ، اس کا صحیح جواب ہے پہلا۔ فارسی تنقید کو ایک خود مختار تنقیدی روایت کی حیثیت دینے میں ذیل میں سے کون شامل نہیں ہے؟ تو قدامہ ابن جعفر نہیں، یہ عربی شعریات ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی تھی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ چوتھا ہے، نکات الشعراء میر تقی میر، دس تنبو مرزا غالب، صورت خیال سعد عظیم آبادی، اور ضرب کلیم علامہ اقبال، صحیح جواب چوتھا اس کا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تنقید نگار اور ان کی کتابوں کی روشنی میں صحیح جوڑ کی یہاں نشاندہی کرنی تھی، تو صحیح جواب جو ہے اس کا دوسرا ہے، امداد امام اثر کا کاشف الحقائق، سید احتشام حسین کا روایت اور بغاوت، محمد حسن کا معاصر ادب کا پیش رو، گوپی چند رنگ کا ساختیات پس ساختیات ہو جائے گا۔ چلیے
اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط جی، تو 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا اے اور ڈی۔ میرا جی کا سمندر کا بلاوا، ساحل لدھیانی کا چکلے، حب وطن یہ چکبست کا ہے، باز آمد جو ہے یہ اختر الایمان کا ہے، تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور ڈی تیسرا ہو جائے گا۔ رانی چتراوت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جو جواب ہے دوستو گلزار نسیم دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کس ابھرن سے نکلی ہے؟ تو یاد رکھیے گا اردو جو ہے یہ شور سینی ابھرن سے نکلی ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے، اردو جو ہے شور سینی ابھرن سے نکلی ہے۔ افسانہ نگار اور ان کے مجموعے کی روشنی میں صحیح جوڑ کے یہاں نشاندہی کرنی تھی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تیسرا، اقبال مجید کا تماشا گھر، جیلانی بانو کا راستہ بند، سہیل عظیم آبادی کا الاؤ، سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، 2 زمرے صحیح یہاں کون سی ہے؟ جی تو 2 صحیح جو زمرہ ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی کہ اے اور سی۔ دیکھیے پابند نظموں میں وزن و بحر کے ساتھ قافیوں اور ردیف کی پابندی بھی کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ نظم مسدس کی حیت میں لکھی ہے، اے اور سی یعنی صحیح جواب آپ کا دوسرا ہے۔ سوال نمبر کتنا تھا؟ 121، ٹھیک ہے۔ یا مرشد اللہ ذرا متوجہ ہو، یا فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے، چین کے بادشاہ کا بیٹا۔ دیکھیں چین آ گیا، آپ نے وہ مینک کے ذریعے وہ یاد کیا ہوگا، یمن فارس عجم چین، تو یمن فارس عجم چین، چین چوتھے میں آتا ہے، تو اس سوال کا صحیح جواب بھی چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سن اشاعت کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب ہے بتانا ہے، تو دوستو سن اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کیا جائے گا آپ کا 1840 حیات سعدی، بی دیکھیے کون ہے، بی دونوں میں ہے، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، تو دیکھیے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یادگار غالب 1897 ہو جائے گا، 1897، 1846 حیات سعدی ہو جائے گا، اور 1897 یادگار غالب، بی سی یہاں بھی ہے اور بی سی یہاں بھی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ الفاروق جو ہے 1898 عیسوی میں شائع ہوا، اور پھر حیات جاوید، جی بی سی ڈی ہو جائے گا، بی سی ڈی اور اے، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی تھی، تو 2 صحیح جو زمرہ ہے اس کا دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور بی۔ باز گوئی سریندر پرکاش کا، اور پڑاؤ جو ہے غیاث احمد گدی کا ہے۔ شہر افسوس جو ہے عبداللہ حسین کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ تو انتظار حسین کا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی تھی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے بی اور ڈی ہے، بی اور ڈی تیسرا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے ہے، ستاروں سے آگے روشنی کی رفتار نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا، اور قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے ہیں، آگ کا دریا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا بی اور ڈی تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فارسی کتاب ملا واعظ حسین کاشفی کی اخلاق محسنی کا گنج خوبی کے نام سے اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو میر امن صاحب نے کیا تھا، صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس مثنوی میں برہنی یا فراق کی ماری عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر آخر تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا گیا ہے؟ تو وہ ہے بیکٹ کہانی۔ اگلا سوال، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پہلا، محب ہند جو ہے یہ رسالہ ماسٹر رام چندر نے جاری کیا تھا، مخزن کو شیخ عبد القادر نے کیا تھا، اور زمانہ کو جو ہے منشی دیا نارائن نگم نے کیا تھا، اور دل گداز کو عبد الحلیم شرر صاحب نے کیا تھا، تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب پہلا ہوگا۔ اگلا سوال، ڈرامہ اندر سبھا میں راجہ اندر کی سبھا میں سب سے پہلے اپنے گانے اور رقص پیش کرنے میں کون سی پری آتی ہے؟ تو وہ ہے پخراج پری، صحیح جواب اس کا تیسرا ہے۔ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا تھا؟ تو انہوں نے اردو میں باغ اردو کے نام سے کیا تھا، صحیح جواب دوسرا ہے۔
دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو کس نے قیام کیا تھا دوستو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہے، فیاکوس بطرس نے 1843 عیسوی میں کیا تھا۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت دفعہ ذکر بھی کیا تھا کلاس میں۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی تھی جی۔ تو ہوا جب کفر ثابت، یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہو جائے، سمت کاشی سے چلا جانب منزل متھرا، یہ محسن کاکربی کا ہو جائے گا۔ تو بی اور ڈی رائٹ آپشن جو ہے آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ ذہن اشاعت یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے، ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، یہ ہو جائے گا مرزا غالب کا۔ تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا بی اور ڈی دوسرا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، کس بادشاہ نے وجہی سے بیان عشق میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی جسے وجہی نے اپنے لیے باعث فخر جانا اور تعمیل حکم میں سبرس جیسی کتاب لکھ ڈالی؟ یعنی کہ ملا جلا کے اگر کہا جائے تو سبرس کو کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے سبرس؟ تو ایسے سوال بن سکتے، گھما کے یہاں سوال پوچھا گیا۔ تو دیکھیے عبداللہ قطب شاہ، سبرس کو جو ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجیح نے لکھا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، مصنف اور کتاب کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی تھی یہاں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا۔ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد کا مبارکات سید احمد خان کا ہو جائے گا اسباب بغاوت ہند، اور مولوی عبدالحق کا ہو جائے گا چند ہم عصر، اور محمد حسین آزاد کا ہو جائے گا دربار اکبری۔ اگلا سوال، بقول مولانا محمد حسین آزاد کس شاعر نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا ہے کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا؟ تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں کہا ہے۔ اگلا سوال، اور تاریخی وفات کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا تھا۔ تو تاریخی وفات کے صحیح ترتیب جو ہے دوستو تیسرا اس کا صحیح جواب تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے بی حالی کی وفات 1914 عیسوی کو، پھر جو آتا ہے ڈی، تو ڈی میں اکبر الہ آبادی ان کی وفات 1921 عیسوی کو ہی ہے۔ پھر آتا ہے اے، چکبس کی وفات 1926 عیسوی کو، اور علامہ اقبال کی 1938۔ صحیح جواب اس کا تیسرا درست ہے۔ چلیے اگلا سوال، مہتاب کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یاد رکھیے کہ دوستوں مہتاب جو ہے یہ مثنوی قطب مشتری کی کردار ہے۔ چلیے اگلا سوال، صحیح جوڑ کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے دوسرا۔ عزیز احمد کا ہو جائے گا فن شاعری، اور اچھا دوسرا اس کا صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور شمس الرحمن فاروقی کا شعریات، پھر نیاز فتح پوری کا ہو جائے گا عرض نغمہ، اور گوپی ناتھ امن کا ہو جائے گا اپنی کہانی۔ ڈی کا تیسرا ہو جائے گا، ڈی کا تیسرا، جی ٹھیک ہے بالکل، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے جی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا ہو جائے گا دوسرا آپشن، یعنی کہ اے اور بی۔ اردو کی نثری داستانیں اور اردو مثنویاں شمالی ہند میں، یہ گیان چند جین کی کتابیں ہیں۔ رشید حسن خان نے گزار نسیم، باغ و بہار، فسانے عجائب اور مثنویات شوق کو نئے اصولوں کے تحت ترتیب دے کر شائع کیا تھا، بالکل درست ہے۔ دیکھیں یہاں کہا گیا ہے رسالہ عصری آگہی جو ہے قاضی عبدالودود نے جاری کیا تھا۔ تو ادب رسالہ عصری آگہی کو جو ہے قاضی عبدالودود نے نہیں بلکہ قمر رئیس صاحب نے 1969 عیسوی میں جو ہے اسے جاری کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قاضی عبدالودود نے رسالہ معیار اور رسالہ معاصر پٹنہ سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، تحقیقی رسالہ، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ اور محی الدین قادری زور کی اہم کتاب یورپ میں دکنی مخطوطات نہیں ہیں، بلکہ یورپ میں دکنی مخطوطات کے مصنف ہو جائیں گے نصیر الدین ہاشمی۔ کون ہو جائیں گے؟ تو نصیر الدین ہاشمی۔ یورپ میں دکنی مخطوطات نصیر الدین ہاشمی کی ہے، نہ کہ محی الدین قادری زور۔ اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور بی درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ کلیم عاجز کا ہو جائے گا، چوتھا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلا سوال، اب یہاں عبارت کو پڑھنا ہے اور اسی کے حساب سے یہاں جواب دینا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا تھا حیدر کرار سے کیا مراد ہے دوستو؟ تو حیدر کرار سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ، یعنی دوسرا اس کا صحیح جواب تھا۔ چلیے اگلا سوال، یہاں پوچھا گیا تھا درج بالا اشعار کس مرثیہ گو کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے میر انیس، صحیح جواب چوتھا اس کا ہوگا۔ اگلا سوال،
پہلے بند کے تیسرے مصرے کے پھول اور پھل میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو صنعت ایہام تناسب کا استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح جواب اس کا تیسرا ہے۔ اگلا سوال، چاوش کے کیا معنی ہیں؟ پوچھا گیا ہے یہاں چاوش کسے کہتے ہیں دوستو؟ تو چاوش کہتے ہیں نقیب جو میدان جنگ میں سپاہیوں کو جوش دلانے والی باتیں بآواز بلند کہتے ہیں۔ صحیح جواب آپ کا پہلا ہے۔ اگلا سوال، یہاں پوچھا گیا ہے شہ مرداں سے کیا مراد ہے دوستو؟ تو شہ مرداں سے مراد حضرت علی کرم اللہ۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ صحیح جواب یعنی پہلا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ چلیے، محل سرا کسے کہتے ہیں؟ جی تو محل سرا جو ہے بادشاہ، نوابوں اور راجاؤں کے زنان خانے کو کہتے ہیں۔ محل سرا کسے کہتے ہیں؟ تو بادشاہ، نوابوں اور راجاؤں کے زنان خانے کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے، استراحت کے معنی کیا ہیں؟ جی تو استراحت کے معنی آتا ہے آرام۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے آپ کا دوسرا ہے۔ چلیے اگلا سوال، خواص کسے کہتے ہیں؟ جی تو خواص کہتے ہیں امیروں کی کنیزیں اور خدمتگار۔ امیروں کی کنیزیں اور خدمتگار کو خواص کہا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، درج بالا اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ آیا ہے ڈرامہ انارکلی۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب آپ کا چوتھا اس کا ہو جائے گا۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، پائے باغ کسے کہتے ہیں؟ جی دوستو تو پائے باغ کہا جاتا ہے وہ باغیچہ جو مکان کی سطح سے نشیب میں ہوں۔ صحیح جواب اس کا دوسرا ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔